کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا جی میں پہلا سوال پیش کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال جو ہے وہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے ہے۔ یہ 99 نام ہیں، صفاتی نام جو ہمیں پتہ لگے، علم ہے، حدیث سے، قرآن سے ہمیں مل گئے۔ ان ناموں کی تاثیر مختلف ہے، کب کیا پڑھنا چاہیے۔ ایک بڑا عجیب رواج ہے کہ بابا جی لوگ جنتری سے، دعاؤں والی دعا سے، کتاب سے، کسی سے ایسے پوچھ کے، کسی اخبار سے، کسی سنڈے میگزین سے کوئی نام لے لیتے ہیں اللہ کا اور اس کا ورد کرنے لگ پڑتے ہیں۔ سب نام اللہ کے ہیں، لیکن کس کو کیا پڑھنا چاہیے یہ کیسے پتہ لگ سکتا؟ بہت شکریہ آپ کا، بڑا علمی بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے۔ ایک چیز تو ہمیں پہلے سمجھنی ہے کہ ہم اللہ کے نام پکارتے کیوں ہیں، اس کا بنیادی فائدہ کیا ہے۔ یہ سارے نام جو 99 کہتے ہیں، ویسے تو 99 سے بہت زیادہ نام ہیں اللہ کے، اور ہر پیارا نام ہی پروردگار عالم کا ہے۔ جو اس کی صفت ہوتی ہے نا، جو میری ضرورت ہوتی ہے، میں اس کے مطابق اس کی اس صفت کو پکارتا ہوں جو اس ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یا سلام پڑھو، تو سلام کون ہے؟ سلامتی دینے والا۔ تو آج ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں یا ہماری اور دیگر مخلوق ہے دنیا بھر میں، کیا سب کی سلامتی ایٹ سٹیک نہیں ہے، رسک میں نہیں ہے؟ تو ہمیں جب ہم سلام پڑھیں گے تو اللہ کی جو صفت سلامتی ہے اس سے ہمیں بینیفٹ پہنچے گا اور ہمیں سلامتی میسر آئے گی۔ ہم کہتے ہیں مومن پڑھو یا مومن، مومن بھی اللہ کا نام ہے۔ مومن کا مطلب کیا ہے؟ امن دینے والا۔ کیا بے چینی نہیں ہے معاشرے میں کہ جب ہم مومن پڑھیں گے تو ہماری بے چینیاں دور ہوں گی؟ جو اللہ کی صفت ہے امن دینے والے کی، وہ اس کی جب ہم اس کو بار بار ریسائٹ کریں گے، ریپٹیشن سے چیز جو ہے متوجہ بھی ہوتی ہے، اس کے نتائج بھی آتے ہیں۔ تو جب اللہ کا نام ہم مومن ریسائٹ کریں گے اور بار بار ریپیٹ کریں گے تو صفت مومن کا ہمیں بینیفٹ ہوگا اور ہمیں امن میسر آئے گا۔ فرسٹریشن سے، بے چینی سے، گھریلو جھگڑوں سے، معاشرے کے جھگڑوں سے، فسادات سے ہم بچ پائیں گے۔ پھر ہم دیتے ہیں کہ یا اللہ پڑھو، تو اب ہماری ضرورت ہے اللہ، جو کہ ہم اللہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ اب ہم تو اللہ کو ذہن میں بھی نہیں لاتے کہ اپنے معاملات زندگی میں اتنے میو ہو گئے ہیں اور اتنے پھنس گئے ہیں، بری طرح جکڑے گئے ہیں۔ تو صفاتی نام بغیر معنی کے آپ نے نہیں پڑھنا کسی نے۔ اب لوگوں کو معاشی تنگی ہوتی ہے، تو جب معاش میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے ہیں معاشی پریشانیوں میں، تو آپ نے فرمایا کہ یا ذوالجلال والاکرام کا ذکر کیا کرو۔ اچھا، کتنی معاشی تنگی ہو، میں نے یہاں تک لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ اگر یا ذوالجلال والاکرام کا ذکر کرو اور تم پہ کھربوں روپے کا بھی قرض ہو تو نہیں رہے گا۔ مطلب ہے اتنی برکت ہے اس کی، اللہ کی ایسی اتھارٹی ہے، یا ذوالجلال والاکرام سب کچھ دینے والا۔ تو اس طرح ناموں کے معنی جب تک آپ کو نہیں آئیں گے، آپ پروردگار عالم کے نام کسی کو ایڈوائز نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ اسی طرح اب ایک لفظ تھا ہم دیتے سے دل کے لیے، وہاب۔ جو دل سے متعلق اعضاء ہیں ان کو جب وہاب کا لفظ ریسائٹ کیا جائے تو ریلیکس ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اب جیسے جوڑوں کا درد ہے، ہڈیوں کا درد ہے، اس کے لیے یا سلام یا اللہ، کہ تاکہ آپ کی ہڈیوں کو بھی سلامتی نصیب ہو۔ تو اس طرح یہ پریکٹس ہم کرتے ہیں۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ بغیر کسی سمجھدار کے، جس کو یہ آتا ہو آرٹ کہ کون سا لفظ کس چیز کو فائدہ دے گا اور بہتری آئے گی، اللہ کتنا کس چیز سے راضی ہوگا، اتنی دیر کسی کو ایڈوائز نہ کریں۔ بعض اوقات الٹا ضد والا نام کوئی دے دیتا ہے تو اس سے پھر فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ ہے نا، اس میں سارے الفاظ نہیں ہیں ابجد کے۔ اسی طرح حروف مقطعات میں بھی سارے لفظ نہیں ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو رحمانی کہلاتے ہیں، کچھ الفاظ کچھ غیر رحمانی کہلاتے ہیں۔ اب ہم نے بندے کو دیکھنا ہے کہ اس کے جو نام ہیں، اس کے جو ناموں کے بنتا ہے حساب، وہ رحمانی گروپ میں جاتا ہے یا غیر رحمانی گروپ میں جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام رحمانی والے کو رحمانی دینے ہیں اور غیر رحمانی والے کو غیر رحمانی دینے ہیں۔
مطلب اس کی بھی تقسیم صحیح. پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کون سے گروپ میں فال کرتا ہے. جنرلی لوگوں کو یہ آرٹ نہیں